السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ وہ جو 13 رکنی بینچ ہے فل کورٹ، تو پھر ہم یہاں پہ آ گئے۔ میں نے آگے سنا ہے، مجھے تو جتنی کیونکہ سمجھ آتی ہے قانون کی زبان اور یہ عدالت کی پروسیڈنگ، اس کے مطابق تو میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ کنفیوزنگ قسم کی سچویشن ہے، یعنی کچھ ججز کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بطور پارٹی الیکشن لڑی ہے اور وہ پارٹی موجود ہے، اور یعنی بہت سارے عجیب سوالات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیس کو کتنے اچھے طریقے سے لڑا ہے، یہ بھی سوال آج اٹھایا گیا۔ اور قانونی لکوناز ہیں، لیکن جو کلیئرٹی جس بات کے اندر ہے نا، یعنی جو پکی بات ہے یا جس کو جٹکی بات کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے مخصوص نشستیں ان کو ملنی چاہیے، لوگوں نے جن کو ریجیکٹ کیا ہے ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے، سمپل یہ ہے۔ تو اب تک کیا ازیوم کیا آپ نے؟ جو ریمارکس آئے ہیں چیف صاحب کی جانب سے اور دیگر ججز، مکس قسم کے ہیں۔ میجورٹی کہاں پر کھڑی ہے؟ نہیں، میجورٹی خاموش ہے لیکن ریمارکس جو ہے وہ مکس قسم کے ہیں۔ بہت سارے ججز کو میں نے دیکھا وہ تو بولتے ہی نہیں ہے، وہ خاموش ہیں، اور وہ جو خاموش ججز ہیں ان کے ووٹ سے پتہ چلے گا کہ کون جیتتا کون آتا ہے۔ پی ٹی آئی بہت پر امید ہے، بیرسٹر غور صاحب کہتے ہیں میں ملیں گی سیٹیں، ہم یہ حکومت گرا کر رہیں گے۔ دیکھیں، اگر تو یہ اچھا، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ بھی ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ عدالت جو ہے وہ مخصوص نشستیں دے دیتی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، اور پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بعد میں ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے، تو پھر یہ ایک ایسا معاملہ ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس طرح اس سے۔ میں پھر کیا ہوتا ہے اگر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ آ جاتا ہے بیچ میں؟ جو اب تک ہوتا رہا وہی ہوگا، اس میں بھی سارے لوگ بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا، لیٹ سپوز اگر پی ٹی آئی کے حق میں نشستیں نہیں آتی، تو جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا کیسے حق بنتا ہے؟ یہ $1 ملین کوشچن اس وقت ریز کیا جا رہا ہے، وہ کیسے حقدار ٹھہرتی ہیں پھر؟ دیکھیں، یہ سیٹیں کہیں تو جانی ہے نا، اور اگر یہ سیٹیں اسی طرح دے دی جاتی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو تو یہ حق تلفی ہو جائے گی عوام کے ووٹ کی۔ ووٹر نے ووٹ کسی اور کو ڈالا، مخصوص نشست کسی اور کو مل گئی، یہ ایسا ہو جائے گا۔ اور وہ ایک ایسی جماعتوں کا جتھا جو بمشکل الیکشن جیت پا رہا تھا، حالانکہ دیکھیں فارم 45 میں آپ جائیں تو پی ڈی اے کی حکومت ہے اس وقت ملک میں، تو وہ جتھا جو ہے وہ 2/3 اکثریت کا مالک ہو جائے گا، پھر وہ اس ملک کی تقدیر کے ساتھ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اسلام آباد کی 3 سیٹیں دوبارہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس آ گیا کیس، آج بہت بڑی یہ خبر بنی تھی۔ خبر تو یہ ہے، اصل خبر تو یہ ہے، دیکھیں اسلام آباد ڈٹرمن کرے گا، فیصلہ کرے گا پورے پاکستان کا۔ اسلام آباد کی 3 نشستوں کے اوپر جو فیصلہ ہوگا وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرے گا، کیونکہ اگر کیپٹل کے اندر اتنی بڑی اندھیر نگری اور اتنا بڑا ظلم ہو سکتا ہے تو پھر پورے پاکستان میں کیا ہوا ہوگا، یہ پول کھل جائے گا۔ یہ 3 سیٹیں اگر پاکستان تحریک انصاف واپس لینے میں کامیاب ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں گے جیسے پتے جھڑتے ہیں نا پت جھڑ میں، تو پت جھڑ سے پہلے یہ پتے جھڑ جائیں گے۔ اچھا عمران بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب کے اندر، اچھا میں انالیسس دے رہا ہوں بھائی جان، انشاءاللہ اچھا یہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے کہ موجودہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، خان صاحب کے جانے کے بعد کیا وہ اپنا کردار اس طریقے سے نبھا رہی ہے جس طریقے سے نبھانے چاہیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں یہ پارٹی اتنی فعال تو ہے ہی نہیں، میں سیریسلی آپ کو بتاؤں۔ یہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہماری دھلائی ہو رہی ہے، تو ان کی دھلائی بنتی بھی ہے۔ عمران خان نے میں نے اب وہ مجھے فون آیا تھا، پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب دوبارہ ایسی چیزیں ہوں گی۔ دیکھیں، عمران خان اگر کمزوری شو نہیں کر رہا 74 سال کی عمر میں، 73 سال کی عمر میں، تو باقی لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میری صرف یہ گزارش ہے سب سے کہ بھئی کمزوری، یا تو پھر تم کہو کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی نہیں ہے، ہم نے جمہوریت کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے آنا ہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کچن کو چھوڑ دیں۔ تو بھئی اگر آپ نے عمران خان کی طرح برداشت ہے آپ کے اندر تو پھر آپ، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی ایک جتنی مار کھا سکتا ہے یا ایک جتنا لڑ سکتا ہے، کسی کو چوٹ لگے تو وہ رو ہی دیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے بعض اوقات آپ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے اس کے سب سے بڑے بینیفیشری نون لیگ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو صلح کر لینی چاہیے؟ نہیں، یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا اپنا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور صلح کرنی ہے تو کیا کرنا ہے، یعنی وہی گیم کھیلنا ہے پاکستان میں جو ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ یعنی کل کچھ جماعتوں نے مل کر جو ہے وہ پرویز مشرف کا ساتھ دیا اور نواز شریف وغیرہ کے خلاف کام ہوا، پھر نواز شریف صاحب مل گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کا تختہ الٹ دیا، ان کے ساتھ خرابہ کیا، پھر ان ساروں نے مل کے نواز شریف اقتدار میں آگے وہاں بیٹھ گئے، پھر عمران خان صاحب کو تھوڑا سا روم ملا تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، اور اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب وغیرہ نے کس طرح 2 نمبری کر کے ساری جماعتوں نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے وہ ایک کھیل کھیلا۔
तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस जाके वही खेल खेलना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। अगर कहीं सुलह होनी चाहिए या सबको बैठना चाहिए तो इस नुक्ते पे बैठना चाहिए कि पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के फैसलों को क्या अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे करेंगे या जो गैर मुंतखब लोग हैं वो करेंगे। तो इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए और ये सियासी लोगों में ही होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आपकी एक पॉलिटिकल चॉइस है, उसमें खुल कर आएँ। आप ये ना करें कि मैं इमरान खान मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, और फिर साथ में आप उनको पॉलिटिकली डैमेज भी करें। हाँ, पॉलिटिकल आपकी चॉइस है, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, वो आएँ, आकर अपनी पॉलिटिक्स करें। बहुत सारे और लोग हैं, कोई इमरान खान के हक में पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई उसके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, ये सबका राइट है। और जहाँ तक बात है ना दूसरी के वो गेम की, तो मेरा भाई एक सजेशन थी कि क्योंकि उनके दामाद क्रिकेट खेलते हैं कौमी टीम में और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, यानी पूरी दुनिया में इसकी टक्कर का बॉलर नहीं है। जितना अच्छा वो आगे से स्विंग करता है बॉल, जितना अच्छा वो अपनी हाइट का इस्तेमाल करता है, जितना अच्छा वो सीम का इस्तेमाल करता है, और वो एक अच्छा पेस के साथ बॉल फेंकता है और उसमें एग्रेशन भी है और वो अपनी बैटिंग भी इम्प्रूव कर रहा है। तो एक ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर को अगर सियासत की नज़र किया जाएगा तो ये ज़्यादती होगी। मेरी एक्चुअली हमदर्दी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ थी। सिर्फ शाहिद अफरीदी साहब कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, और जो ग्रुपिंग है, जो लॉबिंग है, वो उसको ख़त्म कर दें। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारे क्रिकेटर्स फ़ोन करके ये कह रहे हैं जो शाहिद अफरीदी के बहुत करीबी लोग हैं, उनके साथ मिलकर खेले हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान भाई आपने एक बहुत बड़े इशू को हाईलाइट किया, हम आपको फैक्ट्स बताते हैं। उन्होंने मुझे फैक्ट्स बताए, मैं उनमें पढ़ना नहीं चाहता, मेरी तो सिर्फ ये गुजारिश थी। वो फिर ज़ातियात पे उतर आए और ज़ात पे अटैक करना शुरू कर दिया, ज़ाती बातें करना शुरू कर दी। तो ये बड़ी कमज़ोरी है जो उन्होंने शो की। अगर उनको पता ही करना है तो वो ये पता करें कि अगर मेरी हालत किसी ने ख़राब की है तो वो कौन था, वो ये बताएं। वो ये बताएं कि मेरे साथ हुआ क्या था, क्या उसकी वो मजम्मत करने की जुर्रत करते हैं? क्या शाहिद अफरीदी में इतनी इखलाकी जुर्रत मौजूद है कि वो एक दफ़ा कहे कि इद्दत वाला केस इमरान खान के खिलाफ जो बनाया वो घटिया और ज्यादती और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ? क्या वो ये कह सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को गायब किया गया और उनके ऊपर टॉर्चर किया गया और उनकी हालत बिगाड़ दी गई, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इसे गलत समझता हूँ? तो जब ये इखलाकी जरूरत नहीं है तो लोगों का मजाक ना उड़ाएं। नहीं कर सकते। वो तो 23 मार्च पे जहाज दे के खुश हो जाते हैं, वो कैसे वो तो हम भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, हमारे जहाज हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, कहीं मत जाना। मिलते हैं कुछ देर बाद।